فرمایا ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم اے میرے پروردگار اپنی متاع قلب و جگر اس ویرانے میں چھوڑ کر جا رہا ہوں جہاں زندگی کے آثار بھی نظر نہیں آتے، تا حد نظر ہولناک ویرانہ، تپتے ہوئے پہاڑ، دہکتا ہوا صحرا، اور دہکتے ہوئے سنگریزے، زندگی کے جہاں آثار ہی نظر نہیں آتے، اس ویرانے میں اپنی بیوی اور اپنے بیٹے کو چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ ربنا لیقیموا الصلاۃ، اس لیے نہیں چھوڑ کے جا رہا کہ میرا بیٹا یہاں جھنڈیاں لگا کر لوگوں سے نذرانے بٹورنے کا سلسلہ شروع کر دے، بیلنس بنائے، غریب پسینہ بہا کر دال روٹی کمائیں اور اس کی ہمیشہ پانچوں گھی میں رہیں۔ ربنا لیقیموا الصلاۃ، اس لیے بٹھا رہا ہوں کہ یہ ویرانہ تیرے ذکر کی صداؤں سے معمور ہو جائے۔ فَاجْعَلْ أَفْئِدَةً مِّنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ، میں تو انہیں اکیلا چھوڑ کر جا رہا ہوں، تو انہیں اکیلا نہ رہنے دیجیو۔ اپنے بندوں کے دلوں میں میرے لخت جگر کی محبت بھر دیجیو، اور اپنے بندوں کو ادھر متوجہ کر دیجیو۔ تہوی الیہم، جس کے معنی یہ ہوئے کہ دلوں میں کسی کا محبوب ہو جانا کسبی بات نہیں، وہابیتیہ ہے۔ بعض لوگوں کو مٹانے کی کوشش کی جاتی ہے، دبانے کی کوشش کی جاتی ہے، لیکن رب العالمین اپنے بندوں کے دل کی گہرائیوں میں اس کی محبت کا بیج بو دیتے ہیں۔ ان قلوب بنی آدم بین اصبعیہ الرحمن یقلبها کیف یشاء، وہ جسے چاہے اپنے بندوں کے دلوں میں محبوب بنا دے
اور جس کے لیے چاہے اس کی محبت اپنے بندوں کے دلوں سے نکال باہر کرے، اس کے اختیار میں۔ ابراہیم علیہ السلام نے خدا سے التجا کی، میرے بیٹے کو اپنے بندوں کے دلوں میں محبوب بنا دے، وارزقہم من الثمرات، اور اس کو رزق بھی تو خود فراہم کر، رزق بھی دال روٹی نہیں مانگتا، فروٹ مانگتا ہوں۔ اگرچہ یہ دھرتی سنگلاخ ہے، اس کے سینے میں پانی کا کوئی امکان نہیں، یہاں بارشیں بھی کم ہوتی ہیں، سبزہ بھی نظر نہیں آتا، یہاں تو فروٹ پیدا نہیں ہوتے، لیکن میں تو تجھ سے مانگ رہا ہوں، تو پہنچا سکتا ہے نا۔ وارزقہم من الثمرات لعلہم یشکرون، انہیں تو ہی رزق پہنچاتے رہنا تاکہ یہ تیرا شکر ادا کرتے رہیں۔ جا کے دیکھیے مکہ میں، دنیا میں جو پھل پیدا ہوتا ہے مکہ میں ضرور ملتا ہے، اور گلا سڑا بھی نہیں ملتا، تر و تازہ ملتا ہے۔ ابراہیم کی دعا کی جوانی دیکھنی ہو تو جا کے مکہ میں دیکھیے، رب العالمین نے انہیں رزق کے معاملے میں کسی کا محتاج نہیں کیا، تو وہ بھی خدا کے سوا کسی کے شکر گزار نہیں ہیں، شرک و بدعت کی بیماریوں سے بھی محفوظ ہیں۔ مکہ والوں کی زبان پر مجاوروں کا نام نہیں، اللہ ہی کا نام ہے۔ مکہ والوں نے آستانہ سازی کی مشنری نہیں چلا رکھی، آستانہ سازی یہ پروڈکشن پاکستان کی ہے، جس نکمے کو اور کوئی کاروبار نہیں ملتا، کوئی ذریعہ آمدنی نہیں ہوتا، زلفیں بڑھا کے انوکھا لباس پہن کر جھنڈیاں لہرا کے بیٹھ جاتا ہے مست قلندر، سب کچھ اندر۔ کہ دمادم نہ دھوکہ نہ غم، کمائیں گے احمق کھائیں گے ہم۔ یہ جنس صرف پاکستان میں ہے، اور جن کی خدا سے بن نہیں آئی وہ ان سے مانگتے ہیں۔ عورت کی نسوانیت اسی وقت تک کامیابیوں سے ہمکنار ہوتی ہے کہ جب وہ ایک کی بن کر رہے، اگر وہ ایک کی نہ بنے تو پھر کئی ایک کی ہو کے رسوا ہو جاتی ہے۔ ابدیت کا زیور بھی یہی ہے کہ وہ ایک کے آگے جھکے اور ایک کے آگے دامن پھیلائے۔ اگر وہ در در پہ ایک سے روٹ جائے یا ایک کے در سے ہٹ جائے تو پھر در در پہ مانگ کر رسوا ہوتا ہے۔ میرے عزیز دوست، ابراہیم علیہ السلام نے اپنی بیوی اور بیٹے کو بھی ویرانے میں بٹھایا، اور پھر جب اس کی منشا ہوئی تو لختے جگر کے گلے پہ خنجر بھی چلا کے دکھا دیا۔ حق تعالی نے کریڈٹ عطا فرمایا، ارشاد ہوا ان ابراہیم کان امۃ قانتا
للہ حنیفا ان ابراہیم کان امتا کان نبیا نہیں فرمایا، کان رسولا نہیں فرمایا کہ وہ تو ہیں ہی. ان ابراہیم کان امتا قانتا للہ حنیفا. اکیلا ابراہیم اتنا وسیع ہے، ایثار و قربانی کی اتنی وسیع تاریخ رکھتا ہے کہ پوری امت بھی وہ قربانی نہیں دے سکتی جو اکیلے ابراہیم نے دے دی. قانتا للہ حنیفا، اس کے دل میں خدا کے سوا کسی کا خوف نہیں تھا، وہ خدا سے ڈرنے والا تھا، ساری کائنات اس سے ڈرتی تھی. پشاور کے دوستو، ایک جملہ کہا کرتا ہوں، آپ بھی دل میں اسے جگہ دے دیجئے. خدا سے ڈرنے والے کو دنیا میں یہ انعام ملتا ہے کہ ساری کائنات اس سے ڈرتی ہے. جو خدا سے ڈرتا ہے ساری کائنات اس سے ڈرتی ہے، اور جو خدا سے نہیں ڈرتا اس بد نصیب کو دنیا میں یہ سزا ملتی ہے کہ پھر دنیا کی حقیر چیزوں سے وہ ڈرتا ہے. صحابہ کرام خدا سے ڈرنے والے تھے نا، دھرتی ان سے لرزتی تھی. میں نے آپ کو نہ معلوم بتایا ہے کہ نہیں، لساکا سے تقریباً 250 میل دور افریقہ کے ایک گھنے جنگل میں جلسہ تھا. سیاہ فام مسلمان بہت بڑی تعداد میں آئے تھے. اچانک مجھے خیال آیا، میں نے وہاں افریقیوں سے کہا کبھی ان جنگلات سے پوچھو، کبھی یہاں سے بھی رسول کے چاہنے والے گزرے تھے، کبھی یہاں سے بھی خدا سے ڈرنے والوں کا گزر ہوا تھا. جب صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین یہاں افریقہ کے جنگلات میں آئے، لوگوں نے کہا خیال سے رہنا، بڑے خوفناک درندوں کا مسکن ہے، یہاں بڑے خطرناک اور آدم خور قسم کے درندے رہتے ہیں. لیکن رحمت للعالمین کے شاگردوں نے فرمایا ان درندوں سے ڈرنے والے ڈرتے ہوں گے، ہمیں تو کملی والے نے سبق دیا ہے، ہم خدا سے ڈرنا جانتے ہیں، اور جو خدا سے ڈرا کرتا ہے وہ کسی طاقت سے نہیں ڈرتا. پھر اسی جنگل کے دہانے پر کھڑے ہو کر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے درندوں کو خطاب کیا، فرمایا ہم تمہیں حکم دیتے ہیں، چونکہ کچھ دنوں کے لیے یہاں ہم نے بسیرا کرنا ہے، کچھ دنوں کے لیے یہاں ہمارا قیام ہوگا، ہم تمہیں حکم دیتے ہیں کہ جب تک ہم یہاں ہیں جنگل خالی کرو. اور اطلاع عرض ہے کہ ہم مجاور نہیں ہیں، مجاہد ہیں، ہم ضمیر فروش نہیں ہیں، سرفروش ہیں، ہم ہرجائی نہیں ہیں، یکجائی ہیں. تمہیں بتا دینا چاہتے ہیں کہ ہم محمد عربی کے سپاہی ہیں. تاریخ گواہ ہے. پشاور کے عزیز دوستوں، ہاتھی اپنے بچوں کے ساتھ جا رہا تھا، شیر اپنے بچوں کے ساتھ جا رہا تھا.
چیتا اپنے بچوں کے ساتھ جا رہا تھا، بڑے سے بڑے جانور سے لے کر چھوٹے سے چھوٹے جانور تک سب نے جنگل خالی کر دیا۔ میں نے کہا وہ کون لوگ تھے کہ جن کے حکم پر درندوں نے جنگل خالی کر دیا؟ آج ہم کیسے مسلمان ہیں کہ ہمارے کہنے پر تو کوئی کرائے کا مکان خالی نہیں کرتا؟ وہ کیا تھے اور ہم